أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کو تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو کلام ہے، ادب سے سنیں، باوضو بیٹھیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ گویا کہ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 11 ہے۔ تو چلیے پہلے ان آیتوں کا ذرا مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو ان کے مفہوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وراثت کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے، اس کو اجتماعی نظام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہی وہ نظام ہے کہ جتنا اس کے اندر مضبوطی ہوگی، انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، اتنی ہی ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط اور مستحکم ہوں گی، اور جتنا اس کے اندر کمی آئے گی اور اس کے اندر گڑبڑ کی جائے گی اور کمی بیشی کی جائے گی، تو اتنا ہی معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا، معاشرے کے اندر خرابی آئے گی، کمزوریاں آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فرمایا، اور یہ فرما دیا اور یہ بتلا دیا کہ اس کا حکم کسی سیاستدان نے، کسی جج نے، کسی مفتی نے، کسی قاضی نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے فرمایا کہ جو مرد ہے، مرد کے لیے 2 حصے ہیں اور عورت کے لیے اکھیرا حصہ ہے، یعنی مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورت کو سنگل کیوں ملے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب اپنی عقل سے کوئی قانون بناتا ہے، قانون سازی کرتا ہے، تو اس قانون سازی کے اندر خرابی اور کمی ہوتی ہے۔ انسان نے جب اپنے ذہن سے کام لیا، تو عرب کا وہ معاشرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بالکل جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، انہوں نے عورت کے بارے میں یہ تصور قائم کیا تھا کہ عورت کو اور بچوں کو بالکل کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ کسی بھی حصے کے، کسی بھی وراثت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ مردوں میں سے انہی مردوں کو ملے گا جو بالکل بالغ ہوں گے اور کمانے کے قابل ہوں گے یا جنگ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نظام تھا، یہ انسانی فطرت کے اور انسانیت کے بالکل خلاف تھا۔ تو اس خلاف ورزی کو قرآن پاک نے رد کیا اور اس کا توڑ کیا کہ آپ نے جو قانون بنایا ہے اور آپ جو کچھ سوچتے ہو وہ بالکل غلط ہے، لہذا کر کے عورتوں کے لیے بھی حصہ
مقرر کیا گیا، وہ بیٹی ہو، وہ ماں ہو، کوئی بھی بہن ہو، وہ بیوی ہو، سب کے لیے حصہ مقرر کیا۔ پھر جو ہے اسی نظام سے متاثر ہو کر ایک زمانہ وہ آیا جب لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ بھائی عورت کو اور مرد کو مساوات ان کے درمیان قائم ہونی چاہیے، ان کے درمیان برابری قائم ہونی چاہیے، کہ ان کو برابری کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، عورت کی اللہ تعالیٰ نے جو باڈی بنائی ہے، جو جسم بنایا ہے، اس کی جسمانی ساخت جو ہے اور اس کے اعضاء کی، اس کے جوڑوں کی جو ترکیب ہے، تو اس کے تمام جو جوڑ ہیں، اس کی باڈی جو ہے وہ بالکل کمزور ہے۔ تو اس کمزور پر، اس صنف نازک پر جہاں اولاد کی پرورش کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اگر وہیں اس کو معاشی جمیلوں میں جکڑ دیا جائے اور اس پر معاشی ذمہ داریاں ڈال دی جائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ اس پر ظلم ہوگا، یہ اس پر انصاف نہیں۔ اسلام نے اس کو معاشی ذمہ داریوں سے اور معاشی بوجھ سے بالکل آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ بچوں کی پرورش کرو۔ اگر ماں ہے تو اس کا بیٹا اس کا خرچہ ادا کرے گا، بیوی ہے تو اس کا شوہر دے گا، اگر بیٹی ہے تو باپ دے گا، بہن ہے تو بھائی دے گا۔ اس سے اور ظاہر سی بات ہے جب اس پر معاشی ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئی ہیں، جب اس پر کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، تو پھر اس کو وراثت میں بھی 2 حصے نہ ملنا بلکہ 1 حصہ دینا، یہ جو ہے بالکل انصاف ہے اور سراسر انصاف ہے، اس میں کوئی نا انصافی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا، اور پھر فرمایا فوقتنتین۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکیاں جو ہے، چاہے لڑکیاں جتنیاں بھی ہوں، ان کا حصہ کتنا ہے؟ وہ ہے 3/2 3/2 ہے ان کا حصہ، یعنی کہ ان کو 2 حصے ملیں گے، 2 حصے ملیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر 2 بیٹیاں ہیں ان کو بھی 3 میں سے صرف 2 ملیں گے، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اب اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ وراثت سے نصف ملے گا، صرف ایک لڑکی اور کوئی وارث نہیں ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر اس کے نصف جو ہے وہ ان ورثاء کو ملے گا جن کو شریعت نے وارث قرار دیا ہو، اس کے ساتھ وہ بھی ہو تو نصف اس لڑکی کو، تو نصف ان کو۔ اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ نصف بھی اسی کو مل جائے گا۔ اور دوسری جو ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، یعنی اولاد بھی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں، یعنی میت کے بھائی بہن بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی ماں زندہ ہے تو ماں کو اس صورت میں کیا ملے گا؟ تو اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے میت کی اولاد نہ ہو لیکن ماں باپ اور بھائی بہن ہو تو اس صورت میں بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کی وجہ سے بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے اس میں ایک ترتیب ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو حقوق زندوں پر جو عائد ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا کفن دفن کیا جائے، اس کا کفن دفن کیا جائے، کفن دفن پر جو آنے والے اخراجات ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو اور وصیت بھی تیسرے حصے میں اس کی نافذ ہوگی، اس سے آگے وہ نافذ نہیں ہوگی، اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا نمبر 2 دیکھا جائے گا کہ اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، اگر قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کیا جائے گا، اور قرضے کو ادا کرنے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کے جو وصیت ہے، اس نے کہا ہے کسی کو کچھ دینے کے لیے، مسجد کو، عیدگاہ کو، جنازہ گاہ کو، سڑک کے لیے اور کچھ دینی کام یا کوئی رفائی کام میں اس کی زمین استعمال کرنے کے لیے، تو وہ 3 حصوں تک، اس سے آگے نہیں جائے گا، صرف 3 حصے تک۔ ہاں اگر ورثاء اجازت دے دیں تو وہ دوسری بات ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور باقی جو ہے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے، یہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ کسی کو اب اس میں کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو اتنا دو، اتنا اس کو اتنا دو۔ اس اللہ کی طرف سے ہے جو غیب کا جاننے والا ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے، بڑے برے اور بھلے کا ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، اور اسی نے اس حصے کو مقرر کیا۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والے بھی، حکمت والے بھی، اور حکمت والے نے جو فیصلہ کر دیا اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قصور اور نقص نہیں ہو سکتا ہے۔
تو یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار دنیا اور آخرت میں کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا، کون تمہیں زیادہ فائدہ، تمہیں یہ پتہ نہیں، یہ پتہ اللہ کو ہے. اسی لیے فرمایا کہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ دادا ہو، دادی ہو، پردادا ہو، پردادی ہو، اسی طرح سے پوتا ہو، بیٹا ہو، اپنے پوتے ہو، پوتے نیچے تک ہو، سب کے ساتھ شفقت اور رحمت اور مہربانی اور نرمی کا اور پیار کا معاملہ کرنا چاہیے. اسے کیا پتا کہ مجھے دنیا اور آخرت میں میرے لیے زیادہ فائدہ مند کون ثابت ہو. تو سب کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. اب جو ہے کچھ یہاں ایسا بھی ہے کہ کبھی وراثت نہیں ملتی ہے، جو فرائض کی کتابوں میں آیا ہے کہ کبھی وراثت نہیں ملتی ہے. تو وراثت کب نہیں ملتی ہے؟ جب انسان اپنے مذہب کو چھوڑ دے. نعوذ باللہ مسلمان نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور کافر ہو گیا، تو اب اس کو اپنے مورث کی، اپنے مسلمان مورث کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح سے اس نے اپنے مورث کو، یعنی جس کی وراثت اس کو ملنی تھی، اس نے اٹھا کر اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا، تو اس صورت میں بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ حصے سے محروم ہو جائے. تیسرا جو ہے وہ دار الحرب میں جا کر وہاں ان کے ساتھ مل جائے، تو اس صورت میں بھی اس کو اپنے مسلمان مورث کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا. تو چلیے اب ہم یہ لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان. یوسی وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تم کو اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی تمہاری اولاد کی جو میراث ہے اس کے بارے میں. للذکر، مرد کے لیے، مثل، برابر ہے، حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصوں کے. فَإِن، پس اگر ہوں نساء عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ. یہ نہیں مطلب ہے کہ دو سے زیادہ ہوں گی تو ان کو پھر جو ہے اتنا نہیں ملے گا، بلکہ ان کو جو ہے اگر 3 ہو تو 3 ملے گا. نہیں، اب انہی 2 کو بانٹا جائے گا، چاہے 2 ہوں یا چاہے کتنی بھی ہوں، سب میں 2 کو بانٹا جائے گا. فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے 2 تہائی ہے. 3 سیکنڈ، یعنی کہ 3 سیکنڈ جس کو کہتے ہیں، تو 3/3 جس کو کہتے ہیں، 3/3 جو ہے ان کو 3 سیکنڈ ملے گا. یعنی تہائی جس کو انگریزی میں جو ہے 3/3 کہتے ہیں، 3 سیکنڈ کہتے ہیں، تو یہ تہائی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. تو ان کے لیے 2 تہائی ہے اس سے جو اس نے چھوڑا ہے، ما ترکہ، جو اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والے نے جو. اور ان، اگر ہوں، کانت، عورت، واحدتاً، ایک ہی، فلہا، تو اس کے لیے النصف، نصف ہے. ولی، اور ابویہ، اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد، ان میں سے ہر ایک کے لیے، منہما، ان میں سے یعنی ماں باپ کے لیے، سدس، چھٹا ہے، یعنی باپ کو بھی ملے گا چھٹا اور ماں کو بھی چھٹا ملے گا. مما، اس میں سے، ترکہ، جو اس نے چھوڑا ہے. ان کان، اگر ہو اس کا، ولد، کیا ہو، لڑکا ہو، تو جب باپ کو بھی چھٹا اور ماں کو بھی چھٹا. فَإِن لَمْ يَكُنْ، پس اگر نہ ہو اس کا، ولد، لڑکا، وَوَرِثَهُ، اور اس کے وارث بن جائیں، ابواہ، اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے الثلث، تہائی ہے، تیسرا حصہ ہے، یعنی 3/3 ہے اس کے لیے. فَإِن كَانَ، پس اگر ہو، لہو، اس کے، اخوۃ، بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا، السدس، کتنا ہے، چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت، من بعد وصیت، ایسی وصیت کے، یوصی بہا، جس کی وہ وصیت کرتا ہے، یوصی بہا، جس کی وہ وصیت کرتا ہے، او دین، یا قرض کے بعد. دیکھیے یہاں وصیت کو پہلے لایا ہے لیکن، اور قرض کو بعد لایا، لیکن ایسا نہیں ہے، اجماع اس پر ہے کہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، نفع دینے کے اعتبار سے. فریضۃً، یہ مقرر کیا ہوا ہے، حصہ، من اللہ کی طرف سے. ان، بے شک، کان، بے شک ہے اللہ، علیماً، بڑا جاننے والا، حکیماً، بڑا حکمت والا. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے.